زبور انجیل ہے، ہمارا ان پہ بھی ایمان ہے، صحیح ہے نا؟ عید ہے اور ہنومان چالیسا ہے، کیا حیثیت ہے ان کتابوں کی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک ان کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، آپ سرکار کی پروفیسیز موجود ہیں، ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ان کا یہ مذہب جو ہے وہ آلموسٹ 5000 سال پرانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بنتا ہے، صحائف تو دیے گئے تھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اندازہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی بتایا نہیں گیا، لہٰذا یہ چیز وثوق کے ساتھ نہیں بتائی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو صحائف ہیں ان کی کوئی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ براہمن کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے ان کے بڑوں کے لیے، ابراہیم سے ہی کوئی بگڑا ہوا یعنی ورڈ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی ایک گائے والا کنسیپٹ تو تھا، اس کا زعفرانی کلر، سرخ کلر کی تھی وہ گائے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں نا جی، جو ایک خدا کے ماننے والے ہیں، چاہے ان میں شرک بھی آ گیا ہے۔ تو اسد الیاس بھائی نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم جی اسد بھائی، کہاں سے آپ لائیو ہیں؟ سوال کریں۔ السلام علیکم علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسد بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ علی بھائی میں ترکی استنبول سے ہوں اور پاکستان گجرانوالہ سے ہوں۔ جی اپنا سوال کریں۔ علی بھائی پہلے نمبر پہ آپ کا بہت شکریہ کہ اللہ پاک نے آپ کو ہماری زندگی میں بھیجا، آپ ہمارے لیے ہماری ہدایت کا سبب بنے۔ ہمارے دل سے آپ کے لیے دعا ہے بھائی، ہمارے دل سے آپ کے لیے دعا ہے، صحیح ہے؟ جزاک اللہ، تو دعا علی یاد بھائی رکھا کریں۔ جی بھائی آپ بھی یاد رکھیں انشاءاللہ۔ تو بھائی میرا پہلا سے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری کتاب قرآن مجید ہے، ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کی تورات، زبور، انجیل ہے، ہمارا ان پہ بھی ایمان ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ جو ہندو مذہب میں وید ہے اور ہنومان چالیسا ہے، یہ کس نے لکھی، کب لکھی، ان کی کیا حیثیت ہے ان کتابوں کی؟ تو جو ڈاکٹر ذاکر نائک ان کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی کتابوں میں بھی آپ سرکار کی پروفیسیز موجود ہیں، ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ان یہ کتابیں کس نے لکھی ہیں، تو ان کی کیا حیثیت ہے، یہ بتا دیں ذرا تھیں۔ ہاں جی، دیکھیں اس کے اوپر میں نے کافی دفعہ گفتگو کی ہے کہ جو ہندوؤں کی کتابیں، ان کے بارے میں وثوق کے ساتھ تو ہم نہیں بتا سکتے یہ کتابیں کہاں سے آئی ہیں۔ بہرحال ہندو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا یہ مذہب جو ہے وہ آلموسٹ 5000 سال پرانا ہے۔ اگر ہم 5000 سال پہلے چلے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو صحائف تو دیے گئے تھے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا اندازہ ہے، لیکن چونکہ قرآن اور سنت میں ہمیں اس کے بارے میں کوئی بتایا نہیں گیا، لہٰذا یہ چیز وثوق کے ساتھ نہیں بتائی جائے گی۔ ایک تاریخ کے طور پر تو بتائی جا سکتی ہے، عقیدے کے طور پر نہیں، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو صحائف ہیں ان کی کوئی بگڑی ہوئی شکل ہے جو ہندوؤں کے پاس ہے۔ ان میں بھی دیکھیں براہمن کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے ان کے بڑوں کے لیے، تو یہ ابراہیم سے ہی کوئی بگڑا ہوا یعنی ورڈ ہے۔ اس طریقے سے گائے کی جو عزت کی جاتی ہے، بنی اسرائیل کے اندر بھی ایک گائے والا کنسیپٹ تو تھا، اور پھر جو اس کا زعفرانی کلر اور وہ بھی شوخ سرخ کلر کی تھی وہ گائے۔ اس طرح کی کافی ساری چیزیں ریزیمبلنس کے طور پہ تو لگتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں تاریخی باتیں ہیں۔ قرآن و سنت نے ہمیں جن چیزوں کے بارے میں بتایا وہ تو تورات، زبور اور انجیل، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف اور باقی انبیاء کے صحیفے۔ این ممکن ہے کہ کسی نبی کے صحائف کی ہی کوئی بگڑی ہوئی شکل یہ ہو، اسی لیے اس میں نبی علیہ السلام کے بارے میں پروفیسیز موجود ہیں، پلس توحید کا کنسیپٹ بڑے اچھے طریقے سے آیا ہوا ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں نا جی، جو ایک خدا کے ماننے والے ہیں، چاہے ان میں شرک بھی آ گیا ہے، لیکن ان کی کتابوں میں جو ایک خدا کا کنسیپٹ ہے نا، تو وہ کسی نہ کسی الہامی کتاب سے ہی مستعار ہے، کسی نہ کسی الہامی کتاب سے وہ متاثر ہو کر وہ کتاب جو ہے نا وہ آگے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ لیکن جو ڈیفینیٹلی کتابیں ہمیں بتائی گئیں، تورات، زبور اور انجیل، ان کے بارے میں تو ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے بارے میں بتایا گیا تو محفوظ تو یہ بھی کوئی نہیں ہے۔ جب یہ محفوظ نہیں ہے جن کا قرآن میں ذکر ہے، تو جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، اگر ان میں کوئی ایسی خرافات موجود ہے تو یہ کوئی ایسا عیب نہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر
پوری کی پوری کتابوں کو ہی غلط کہنا شروع کر دے کوئی. تورات انجیل بھی تو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، ان میں بھی خرافات داخل کر دی علماء نے، لیکن توحید کا کنسیپٹ اس میں بھی بہترین ہے. جی نیکسٹ کوشچن کریں الیاس بھائی. ہاں جی علی بھائی، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی میں نے ایک تقریر سنی تھی، آپ اس میں کہہ رہے تھے کہ قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب میں اپنے اللہ کے حضور پیش ہوں گا نا تو میں اپنے اللہ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناب. تو آپ اپنے بارے میں کچھ ایسا سوچتے کہ جب آپ اللہ کے روبرو ہوں، اللہ کے سامنے ہوں، تو آپ اپنے لیے اللہ پاک سے کچھ سننا چاہتے ہیں کہ یہ میری تبلیغ کا جو کام ہے، میں نے جو بھی کچھ کیا ہے، تو یہ لفظ میں اللہ پاک سے سننا چاہتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے صرف ایک خواہش کرتا ہوں کہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مل جائے. بس جنت میں اپنے رب سے یہ سننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گئے؟ بہت شکریہ علی بھائی، بہت شکریہ علی بھائی، بہت شکریہ دل سے. آواز آپ کی نا مائک میں پرابلم ہے، آواز ایکو. ٹھیک ٹھیک.